کہ ڈائلیوٹ آپ تھوڑا سا یا میسج ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کو لبرل طبقہ ہے یا جو ماڈرن طبقہ ہے اس کو آپ اپنی طرف کیا کہتے ہیں کھینچ سکیں. یہ ایک آپ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگتا ہے کہ آپ اپنی جو نیریٹو ہے نا وہ اس طرح سے لاتے ہیں کہ وہ طبقہ آپ کی طرف آئے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ مارکیٹ ہے, ہاں کہ وہی ہے ویسٹرن, جو کہ اوبویسلی دیر آلریڈی کلوز ٹو ایتھیزم اینڈ دے آر اباؤٹ ٹو لیو اسلام. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی کیا کہتے ہیں برانچ ہے وچ آئی کوڈ پک اپ. تو یہ بھی ایک آپ کے اوپر الزام لگتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, کیوں ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ تو ہم اپنے سر کا تاج سمجھ کے قبول کریں. اس کو ڈیفینڈ کیوں کریں گے؟ یہ تو اعزاز کی بات ہے. یعنی آپ کے خیال میں آپ کے معاشرے میں الحاد, سیکولرزم, دین سے بے رغبتی پیدا ہوئی ہو, تو میں اس دور کے اندر جمعیہ اور قدریہ اور جبریہ اور اعتزال کے نقطہ نظر کو بیٹھ کے گفتگو کروں گا. وہ انہی موضوعات پہ تو گفتگو ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اصل میں ان کو پلیزڈ کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ دین کی موڈیفائڈ تعبیر پیش کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی پرسیپشن ہوئی نا, نتیجہ ہوا. لیکن کر تو ہم یہ رہے ہیں. یعنی جس دور میں شخص پیدا ہو اور وہ اپنے زمان و مکان سے ماورا موضوعات پر گفتگو کر رہا ہو, تو اس کو تو شفاخانہ امراض دماغی میں لے جانا چاہیے. بھئی اگر الحاد کا دور ہے, سوالات مذہب پر ہو رہے ہیں, لوگ رسول اللہ کی شادی کو موضوع بنا رہے ہیں, تو میں جواب نہ دوں. مذہب کو تبدیل نہ کریں نا, اس کی تعبیر اس طرح نہ کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں تو اس سوال کے لیے منتظر رہتا ہوں. اس کی کوئی ایک دو بھی نہیں, ایک مثال پیش کریں کہ مذہب اصل میں یہ تھا, اس کو آپ نے تبدیل کر کے یہ کر دیا. ابھی دیکھیے گا شگری صاحب کیا کہانی سنائیں. 1 2 3 اینڈ گو. چلیں بہت ساری آج آپ اس ملت کے مذہبی طبقے کا قرض اتاریں, اور میں نے بھی کافی قرض اتارنے ہیں, بڑے عرصے سے منتظر ہوں, میں بھی کچھ قرض اتارتا ہوں. ذرا ایک نقطہ بتائیے کہ بھئی مذہب تو یہ تھا, اور جب آپ کہیں گے نا تھا, تو مذہب جو ہے وہ شمس الدین حسن شگری بلتستانی کے کہنے سے نہیں بنے گا. اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ قرآن مجید کی آیت ہے, یہ اس لفظ کا مطلب ہے, عرب اس کو اس معنی میں بولتے تھے, یہ جملے کی تالیف ہے, یہ کلام کا سیاق ہے, اس سے یہ میں نے دین بنایا ہے, اس کے بعد آپ کا یہ دین ہے, اور آپ نے اس کو تبدیل کر دیا. تو ٹائم شروع ہوتا ہے اب. فرمائیے. ٹائم قیامت تک ہے. نہیں, ایک چیز ہوتا ہم بتائیں نا, پوری تعبیر اس طرح. یہ اچھا تھا, نائس وے ٹو اسپن. نہیں صاحب, آپ نے بالکل آپ کریں. وہ جو آپ ہمیں کچھ اپنے ماضی کے ساتھ جو مذہبی اس کا قرض ادا کریں. آپ کے غیاب میں جو باتیں کرتے ہیں فکر غامدی پہ, وہ میں نے آج آن کروانی ہے آپ سے. کون میں؟ ہاں, میرے کو پتہ ہی نہیں اعتراض شروع کریں آپ. آپ کو ایک بتائیے, ہم تو منتظر اور قسم سے, میں سچی بات آپ سے کرتا ہوں, تو خیر بیچ میں کوئی گپ شپ بھی ہو گئی. اعتراضات تو ہے نا, آپ میرے کوئی اعتراضات, جن کے اعتراضات ہیں وہ بیان کر دیں. ایک چیز اگر میرے سامنے آج, میں دنیا بھر سے اپنے مذہبی علماء سے دوستی, تعلق, سماجی روابط, میں آپ کو دیانتداری کا کیا سرٹیفکیٹ دے آدمی, مطلب میں سچائی سے کہہ سکتا ہوں, حلفاً کہہ سکتا ہوں, خدا کی قسم کوئی ایک چیز آپ بتائیے کہ یہ دین نہیں تھی اور یہ جاوید احمد غامدی نے دین بنا لی ہے, تو اگر میں نے اس کو ان کی زندگی میں دفنایا نہیں دنیا میں, تو میرا نام حسن الیاس نہیں. آپ بتائیے کیا ہے دین؟ نہیں, سب سے پہلے تو چلو ہم آپ کی جو سورسز پہ بات کریں گے. شریعت, آپ دین اخذ کرتے ہیں, تو ہمارے امت کے اندر مجمع علیہ قرآن اور حدیث دین کے لیے, ٹھیک. اب جب آپ قرآن کو ساتھ حدیث کو ملاتے تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو ہمارے مسلم معاشروں میں بطور دین وہ رائج کیا گیا, تو آپ ان سب لوگ چیزوں سے جان چھڑا کے بیٹھے. یہ آپ کا منہاج ہے دین سمجھنے کا, اس سے جو آپ نے دین سمجھا ہے وہ چیز بتائیے, مثلاً وہ پروڈکٹ بتائیے. بتاتا ہوں, مثال کے طور پر آپ لوگوں نے بے پردگی کو قبول کر لیا, مرد اور عورت کے ہاتھ ملانے کو بھی آپ لوگ رک جائیں, ایک کر کے ایک مثال پیش کرتے ہیں. ایک اصل میں تقریر میں ہوگا کیا, تقریر میں ہوگا کیا کہ تقریر میں یہ 4-5, مجھ سے بہتر یہ والی فہرست کوئی نہیں جانتا. میں نے پچھلے 5 سال اس اعتراضات جو 23 اعتراضات ہے نا, ویسے میں ایک بات بتاؤں, ایک بات کا پوسٹ مارٹم مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. ایک بات بتاتا ہوں, ہم لوگ میں اور شگری صاحب وہاں پہ گئے, وہ جو دسمبر میں لگتا ہے نا یہ بک کانفرنس جو ہوتی ہے یہاں پہ کراچی بک فیئر, تو آپ کے المورد کا اسٹال تھا, تو میں شگری صاحب کو لے کے گیا کہ بھائی یہ کتابیں مل رہی ہیں. اب انہوں نے آپ کی 23 اعتراضات والی کتاب اٹھائی
اور رکھ دی. اچھا ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کتاب آنے والا خریدے, تو انہوں نے بولا آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کہا نہیں میرے اقامتی صاحب پہ 24 اعتراضات ہیں, اس میں صرف 23 بیان ہوئے. اچھا وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے یار یہ کس کو لے کے آئے ہو. یہ شکری صاحب یہ جو ہے آپ 24 میں اعتراضات بیان کر دیں. میں کہا یہ ہاتھ ملانے والی بات تو میں کہا فل ٹاس دے دیے, چونکہ اس کا تو ان کے پاس ہو گیا اسکرپٹڈ آنسر. نہیں آج کل اسکرپٹڈ آج فیصلہ ہو جائے گا. آج کل ہمارا دور چل رہا ہے سارے فل ٹاس. آج کل ہر بال ہی فل ٹاس ہے. ہاتھ ملانے کا بتایا یار, یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. میرے ساتھ لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے نا تو وہ ہاتھ چلے یہ واضح ہو گیا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دین تبدیل کر دیا, آخر کار ان کا دین ہاتھ ملانے پر ہی پہنچا. ایک مثال دی نا, ابھی تو شروع, ابھی تو ہاتھ پکڑا ہے. میں تو سورس آف شریعہ سے آگے جاؤں گا نا, ابھی تو انشاءاللہ آگے. ویسے میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو بڑی چیز پیش کرتے, تو بندہ جب فتویٰ لگائے کسی پر کہ یار یہ تو دین سے کیا ہاتھ ملانے پہ اعتراض کرتا ہے. شگری صاحب چائنا بم سے شروع کرتے ہیں. تو اس پہ عرض یہ ہے شگری صاحب, عرض یہ ہے تفنن برطرف, لوگوں کے لیے کچھ سنجیدہ مواد بھی آپ دیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ہر دور میں لوگ تبدیل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ متجددین ہیں, دوسرے کہتے ہیں یہ مجدد ہیں. جو مجدد ہوتے ہیں وہ الفسانی بن جاتے ہیں, ان کے مکتوبات بھی لوگ پڑھتے ہیں. سب یہ دنیا کی کشمکش ہے. مذہبی طبقہ 1400 سال سے اس کشمکش میں ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے 3 منہاج امت میں رائج ہیں. ایک سلفی منہاج ہے, ان کے اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے. اصل کی حیثیت سے مراد کیا؟ فیصلہ کن حیثیت, جو بھی آپ نے بیان فرمایا تھا حدیث فیصلہ کر دے گی, آثار فیصلہ کر دیں گے. دوسری روایت فقہی روایت ہے, اس کے اندر اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے. اور تیسری روایت تصوف کی روایت ہے, ان کے اصل کی حیثیت آپ کے ذاتی مشاہدے اور تجربے کو حاصل ہے. چوتھی روایت ہماری روایت ہے. تو ہم نے جو کچھ دین تبدیل کیا آخر کسی اصول کے پروسیس سے گزر کے کیا ہوگا نا, جس کے بھی آپ نے تھوڑی سی جھلک دکھانے کی ناکام کوشش کی, مولویوں کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کی کوشش کی. وہ کام مطلب کون نہیں جانتا بھائی. جو آپ آخر میں بتاؤ گے کہ یہ حدیث میں آ گیا ہے کہ ہاتھ نہیں ملاؤ, تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ بھائی آپ کے دین کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں, اس کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے, حدیث خود آپ کی نظر میں کیا ہے, حدیث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, امت کی علمی تاریخ نے اس کو کیسے دیکھا ہے. تو اس سب میں جب آپ ہمارا موقف پس منظر میں رکھ کے سمجھیں گے. ہمارے دوست ہیں مولانا عمار خان ناصر, انہوں نے کتاب لکھی ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے. آپ اس وقت میرے مخاطب ہیں, ورنہ کہنے کو سے تو مراد وہ طبقہ ہے کہ جو لوگ کسی نئی فکر کو اس کے تسلسل کے بغیر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ غامدی صاحب اٹھے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ان کو بتایا علم کی تاریخ کیا ہے, اس تاریخ کے بڑے مسائل کیا ہیں, اس میں قرآن و سنت کے اندر حدیث کا تعلق ہے, یہ مسئلے ہیں. ان پر شافعی سے لے کے شاطبی تک اور شاہ ولی اللہ سے لے کے سر سید تک کیا نقطہ نظر رہے ہیں, اس تسلسل میں فکر فراہی کیا کام کرتی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ہمارا پورا کا پورا جو میتھڈولوجی ہے, منہاج ہے, اس کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد کہ تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پھر اس کے بعد جو پھر میں کروں گا, ظاہری بات ہے کہ بھائی بتاؤں گا کہ یہ اصول ہیں, اس کا اطلاق ایسے آپ کہیں گے اصول تم نے خود بنا لیے. مجمع علیہ ہیں تو مجمع علیہ پہ بات ہوگی, اس میں پھر آپ جا کر ایک حدیث لے آئیں گے لن تجتمع امتی علی ضلالہ, اور سورہ نساء کی آیت لے آئیں گے ومن یشاقق اللہ, اس پر گفتگو کروں گا اس کا سیاق. تو پھر ایک ڈیبیٹ ہے. تو اسی لیے میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین اپنا بنا لیا ہے تو یہ مغرب کو خوش مشرق کو خوش, تو مغرب مشرق کو خوش کرنے کے بڑے آسان طریقے ہیں. یعنی اس کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی اصولوں کی تبدیلی کی. وہ بہت سارے متجددین نے کر دیے ہیں, وہ ہمارے ڈاکٹر فضل الرحمان بھی کر کے چلے گئے. وہ بہت سادہ طریقے ہیں. بھئی آپ یعنی آپ ڈاکٹر فضل الرحمان کو اس میں ڈال رہے کہ مغرب کو خوش کر کے چلے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو اصول ان کے یہاں موجود تھے اس سے مغرب کو خوش, اس سے بہت آسانی سے وہ نتائج برآمد کیے جا سکتے ہیں جس میں یہ کشت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اس میں آپ دین کو ڈاکٹر صاحب کی عزت آپ کوئی مثال دے دیں. نہیں, ڈاکٹر صاحب کے جو اصول ہیں میں اس کو گمراہی پر مبنی سمجھتا ہوں, اور میں ان کو یہ سمجھ اخلاص کے باوجود, یعنی آپ ہمیں کہتے ہیں دین بنا لیا اور دوسروں کی فکر پہ بھی تنقید کی. آپ مثال دیں, آپ نے ہم سے مثال مانگی, مثال دیتا ہوں میں. ان کے نزدیک جو تصور سنت ہے وہ اصل میں امت کے اندر پیدا ہونے والی ایک مجمع علیہ تعبیر جس نے دین کو زمین پر امپلیمنٹ کیا ہے وہ ہے. یعنی سیدنا عمر سے لے کر آج تک سنت رواں دواں جاری ہے, اور دین کی شریعت کے جو مقاصد ہیں
وہ اصل میں امن عامہ عدل اجتماعی ہیں، وہ اس زمانے میں اس طریقے سے حاصل ہوئے تھے، آج 10 طریقوں سے اور حاصل کر لیں. اس وقت ڈاکٹر فضل الرحمان کی گفتگو زیر بحث نہیں ہے، میرے دل میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، میں ان کو ایک دین کا سچا عالم سمجھتا ہوں. شیخری صاحب ہمیشہ جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں. نہیں آپ نے مثال ان بندے کی، مثال اس لیے دی آپ لوگوں کے ساتھ بیچارہ ان کو بھی مثال اس لیے دی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے ان کے بغیر شریعت کے اوضاع، دین کی حقیقی جو صورت ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس کو زمانے کے لحاظ سے ماڈیفائی کرنا تو زمانے کی تعبیرات موجود ہیں بھائی. پوری ایک بحث ہے یعنی تعبیر موجود ہے. آپ مجھے اجازت دیں لیکن یہ تو انٹرنل کانفلکٹ ہے نا مسلمانوں کے. میں تو مجھے اپنے اسٹیشن سے بات کروں گا کہ ایک آدمی جو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے نا، جس کے ذہن میں وساوس ہیں دین کے حوالے سے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی کہ یہ تو اللہ نے دین بھیجا ہے، اس میں اتنے سارے منہاج پیدا ہو جاتے ہیں، اتنی ساری فکریں پیدا ہو جاتی ہیں، سب ایک دوسرے کو گمراہ بولتے ہیں. غامدی صاحب بتاتے ہیں قرآن تو قطعی الدلالہ ہے، معنی واضح ہیں جو فوری مطالبہ سیاق سباق کے اندر. تو پھر خدا نے ایک ایسا کلام بھیجا ہے کہ جس کے اندر پوری جو ہے امت لڑی جا رہی ایک دوسرے سے. تو یہ تو دنیا کے اندر انسانوں کی کمی کوتاہی ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی چیز دیں تو وہ قلت فہم، قلت تدبر، اپنے تعصبات، خارجی امکانات، جس وقت آپ یہ فیصلہ کر لیں، مطلب میں آپ سے یہ جو بھی انہوں نے گفتگو کی تھی، میں آپ سے یہ چیز پہلے اصول میں منوا لوں کہ وہ کلام جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں میزان ہوں، فرقان ہوں، حکم ہوں، مہیمن ہوں، اور فی مختلف فی کا فیصلہ کرنے آیا ہوں، طبیان کل سب کچھ ہوں میں، اور میرے پاس آؤ اپنے مسائل کو لے کر. آپ یہ اصول بنا لیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ کو معیار مان لیں، تاریخ بتائے گی کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اجماع کو معیار مان لیں. اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ذاتی باطنی تجربے اور سیر باطن کو معیار بنا لیں. تو وہ کتاب خاک آپ کا ہاتھ پکڑے گی. بھائی جس وقت اس ملک میں آپ دستور میں سب وضاحت سے لکھا ہوا ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں ہے دستور کو اس کی اسپرٹ میں، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ وہ ہوتا ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. دستور موجود ہے لیکن کوئی دستور کو ماننے کے باوجود حقیقت میں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا دستور نے فوج کو وہ حقوق دیے ہیں جو ہمارے ملک میں حاصل ہیں؟ سب مانتے ہیں دستور کو، اس میں حلف بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ دستور کو اس کی حقیقی اسپرٹ میں مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو دوش ہم تب دینا کہ بھئی اس کی کتاب میں اتنی بات عدم وضو سے لکھی ہوئی تھی کہ اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا. تو سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے سمجھیں، رسول اللہ نے سمجھا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، اور بنیادی طور پر وہ اصول قائم ہیں جن کی بنیاد پر یونیورسلی سمجھا جاتا ہے کسی کلام کو. تو جس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اس طرح سے کتاب کو سمجھیں، تو آپ اگلی بات آ کر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ غلط معیار سیٹ کر لیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو اصل میں خبر واحد کی تخفیف ہو رہی ہے جی. تو یہ خبر، اس کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا معیار جو بنا ہوا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا ظلم ہوتا ہے؟ وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ خدا کی کتاب کو ذبح کر دیا جاتا ہے. کہ یہ کہتے ہیں یہ حدیث تو پھر ہمیں 10 راویوں سے ملی ہے، یہ تو قرآن ہمیں کسی غریب راوی نے دے دی ہے. تو آپ اس کے مقابلے میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روایت کو لا کر اوپر بٹھاؤ. تو اس خدا سے میں تب جا کر پوچھوں نا اس کتاب کے بارے میں کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو امت نے نہیں سنبھالا تو خود اس کتاب نے بتایا ہے کہ قیامت میں وہ کتاب کیا کہے گی کہ میں ہوں وہ مہجور جس کو اس امت نے پس پش ڈال دیا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غامدی صاحب، مدرسہ فرائی انہوں نے حق پا لیا ہے، لیکن وہ قرآن مجید کو وہ معیار سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے جو یونیورسل ٹولز بیان کرتے ہیں وہ قابل فہم ہے. ان پر کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیے، اور اس میں اطلاق کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، غامدی صاحب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اصلاحی صاحب سے غلطیاں، باہمی اختلافات سامنے آتے ہیں، آیت کو سمجھنے میں سامنے آتے ہیں، لیکن وہ کس نوعیت کے اختلاف، وہ ٹولز کی اپلیکیشن کے اختلاف.